تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بت کیوں توڑے؟ دیکھیے قرآن کریم میں اس واقعے کا 2-3 جگہ تذکرہ آیا ہے، ان میں سب سے زیادہ تفصیل سے جو ذکر آیا وہ ہے سورہ انبیاء میں۔ تو میں پہلے آپ کو سورہ انبیاء میں 17ویں پارے میں لے چلتا ہوں، اور وہ اس طریقے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم میں اور ان کے والد میں اور علاقے کے دوسرے لوگوں میں شرک کو لے کر، بت پرستی کو لے کر ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کن بتوں کے اوپر تم پڑے رہتے ہو؟ یہ بھی کوئی معبود ہوئے؟ تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں تھی کہ وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں، اس میں کون سی نئی بات ہوئی؟ یہ ان کا جواب تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تمہارے باپ دادا اگر گمراہ تھے تو کم سے کم تم تو گمراہ نہ ہو، کیا تمہیں اوپر والے نے عقل نہیں دی؟ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ تو یہ گفتگو چل رہی ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہے پہلے سے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ قرآن نے ذکر کیا کہ پوری بستی کو کسی کارنیول میں، کسی سیلیبریشن میں بستی سے باہر جانا تھا، اور وہاں پر پوری بستی کو جب جانا ہوا، حضرت ابراہیم کو بھی آفر آئی کہ آپ بھی چلیں، سب لوگ جا رہے ہیں تو تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ باپ نے کہا۔ تو حضرت ابراہیم نے بہانہ کر دیا کہ انی سقیم، بیمار ہوں۔ اب انی سقیم کا مطلب کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا؟ یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کو ہم توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جملہ کہ جس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک ظاہری معنی ہے جس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جھوٹ تھا، حضرت ابراہیم بیمار تو تھے نہیں، لیکن ایک باطنی معنی ہے جس کو ہم جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ I'm sick of you، کہ عاجز آ گیا۔ ایک سقیم کے معنی یہ بھی ہیں کہ بھائی تم ہی جاؤ۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہی دوسرے معنی مراد لیے۔ خیر وہ لوگ یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم شاید بیمار ہوں گے، سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کا پلان یہ تھا کہ جب یہ لوگ جائیں گے تو میں بتوں سے نمٹوں گا، چونکہ بتوں کے بارے میں، ان آئیڈلز کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہی دراصل معبود ہیں اور یہی ان کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ ان بتوں کے اندر کتنی عقل ہے۔ تو حضرت ابراہیم پھر اس ٹیمپل میں آئے جہاں بت رکھے ہوئے تھے، اور وہاں بہت سارے بت تھے، ایک بہت سب سے بڑا تھا، پھر چھوٹے چھوٹے کئی سارے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، سب کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے والے کو، جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جس اوزار سے اور جس آلے سے توڑا تھا وہ آلہ اس بڑے بت کے پاس رکھ دیا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تو گویا کہ ایسا ہوا جیسے کہ بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو سب کو توڑ ڈالا۔ اب جب یہ لوگ واپس آئے اور ٹیمپل میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ہر چیز بدلی ہوئی ہے، بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک سب سے بڑا بت ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ بڑا ظالم آدمی ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم کا تذکرہ ایک دم آیا، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے حضرت ابراہیم کی ڈیبیٹ اس موضوع پر ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ تو کہنے لگے کہ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان بتوں کے خلاف بہت بولتا رہتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لے کر آؤ، قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، وہ بھی تو دیکھیں کہ اس شخص نے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا کیا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، یہ جو سب سے بڑا بت ہے نا اسی نے کیا ہے، اگر تمہیں یقین نہ ہے پوچھ لو۔ ظاہر ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک آرگیومنٹ تھا، ایک پریکٹیکل آرگیومنٹ تھا کہ تم ان بتوں کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ تم کو نفع پہنچاتے ہیں اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو نفع اور نقصان تو وہ پہنچائے گا نا کہ جس کے پاس کوئی طاقت ہوگی، قدرت ہوگی، کوئی پاور ہوگی۔ اب یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے پہلے سے، اس ڈیبیٹ میں اپنے پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بت توڑے اور سب سے بڑے کو چھوڑ دیا۔
اور قوم کو یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بت تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو آج اپنے سب سے بڑے والے بت سے پوچھ لو کہ اس نے توڑا یا کسی اور نے توڑا، یہ تو یہیں موجود تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ثم نوکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہنے لگے کہ بھائی تمہیں پتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اور پھر میں کیا کہہ رہا ہوں، تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہی کیوں ہو کہ جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کو توڑا، وہ اس لیے نہیں توڑا کہ ان کو توڑنا تھا بغیر کسی وجہ کے۔ میں نے ایک موقع پر اور ذکر کیا تھا اس سے پہلے کہ کسی بھی بلڈنگ کو، کسی بھی بت کو، ٹیمپل کو، اگر اسلام میں اسلامک ہسٹری، ایک ہے مسلم ہسٹری جو بادشاہوں کی ہے وغیرہ وغیرہ، ایک ہے اسلامک ہسٹری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، خلفائے راشدین وغیرہ کی، اس موقع پر اگر کسی بت کو یا ٹیمپل کو توڑا گیا ہے تو اس کی ایک معقول وجہ تھی، اس کی ایک لاجیکل ریزننگ تھی، اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ اس مسئلے میں الجھے رہیں گے۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ اگر معقول وجہ ہو تو مسجد کو توڑنا بھی جائز ہے۔ معقول وجہ ہو تو بت تو چھوڑیے، مسجد کو بھی توڑنے کی اجازت ہے۔ خود قرآن کریم میں مسجد زرار کو توڑنے کا حکم ہے۔ یہ مسجد زرار کون سی مسجد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں منافقوں نے ایک مسجد بنا لی تھی، نہ وہاں کوئی بت تھا بلکہ اس کا نام بھی مسجد ہی رکھا تھا، مقصد وہاں عبادت کرنا تھا۔ ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہم یہاں نماز پڑھا کریں گے، ہم یہاں اذان دیا کریں گے، ہم یہاں قرآن پڑھا کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جو اصل مقصد تھا پروپیگنڈا کرنا اور اپنا ایک الگ سے کمیونٹی سینٹر بنا لینا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا کہ یہ مسجد بظاہر لگ رہی ہے لیکن حقیقت مسجد نہیں ہے، لہٰذا اس کو توڑ ڈالو۔ تو اسلام میں تو اگر معقول وجہ ہو تو بت تو چھوڑیے، مسجد کو بھی توڑنے کی اجازت ہے۔ یہاں معقول وجہ تھی تو مسجد زرار کو توڑنے کا حکم دیا اور مسجد کو توڑ دیا گیا، اس کو ڈیمالش کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی ایک معقول وجہ ہے، اور وہ معقول وجہ یہ ہے کہ مشرکین یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، یا ہمیں نفع دیتے ہیں، یا ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم یہ کیسے ثابت کریں کہ نہیں یہ جو تم سب کہہ رہے ہو یہ سب کا سب جھوٹ ہے، یہ صرف تمہارا عقیدہ ہے؟ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے کچھ بتوں کو توڑا۔ یہ یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم کو اگر بتوں کو ویسے ہی توڑنا ہوتا بغیر کسی ریزن کے تو وہ سب سے بڑے والے کو توڑتے، انہوں نے سب سے بڑے والے کو باقی رکھا، چھوٹے والوں کو توڑا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم توحید کے تعلق سے ایک پوائنٹ وہاں بتانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے والے کو چھوڑ دیا، چھوٹے والوں کو توڑ دیا، تاکہ قوم کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ بت بذات خود، یعنی ان کی حیثیت اور دوسرے پتھروں کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ کسی بھی طرح کا نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس واقعے کو سن کر اور اس واقعے کو پڑھ کر اسلام پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ بھئی مسلمانوں کا تو شیوہ یہی ہے، یہ تو ہمیشہ بتوں کو توڑتے آئے ہیں، جہاں انہوں نے مندر دیکھے مندروں کو ڈیمالش کر دیا، یہ چیز غلط ہے۔ یہ اسلام میں کسی کے بھی عبادت خانے کو توڑنا بلا وجہ جائز نہیں ہے، اور اگر وجہ ہو تو اپنے عبادت خانے کو بھی توڑنا جائز ہے۔ میں نے مسجد کی مثال دی، مسجد زرار کی۔ تو کنسسٹنسی ہے اسلام کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے یہ مسلمانوں کو لائسنس دے دیا جائے اور کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ وہ واہی تباہی پھیلاتے پھریں۔